عمران خان کہتے ہیں پی ڈی ایم میں ایک سے بڑھ کر ایک بڑا جرائم پیشہ شخص ہے. انہوں نے میرے بارے میں گھٹیا باتیں کی. اللہ نے مجھے عوام میں پہلے سے زیادہ مقبول کر دیا. میرے کارکنان نظریاتی ہیں, قیمے کے نان کھانے جلسوں میں نہیں جاتے. زمان پاک میں افطار ڈنر سے خطاب میں کہا جنون کا توڑ نہیں ہے, کوئی میرے کارکنان کو شکست نہیں دے سکتا. کوئی فنڈز نہیں ملے, سیکیورٹی کی کمی کا بھی سامنا ہے. پنجاب الیکشن سے متعلق الیکشن کمیشن کی سربا مہر رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع. کہا حکومت نے انتخابات کے لیے رقم نہیں دی. سیکیورٹی کی کمی سے متعلق کام کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم سے اٹارنی جنرل کی ملاقات, اہم قانونی اور آئینی امور پر مشاورت کی. چیف جسٹس سے بھی آدھے گھنٹے ملاقات. کے پی الیکشن کی تاریخ نہ دینے پر پی ٹی آئی عدالت جا پہنچی. مشتاق غنی نے پشاور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی. موقف اپنایا, گورنر نے 8 اکتوبر کی تاریخ دی ہے جو غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. اسمبلی تحلیل کے 90 روز کے اندر الیکشن کروانا لازمی ہے. عدالت گورنر کو فوری الیکشن کے لیے تاریخ دینے کا حکم دے. سپریم کورٹ اصلاحاتی بل سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج. بل کو کالعدم قرار دینے کی استدعا. کہا سپریم کورٹ کے رولز بنانے کا اختیار صرف سپریم کورٹ کو ہی حاصل ہے. قانون سازی بدنیتی پر مبنی ہے. آرٹیکل 70 کے تحت عدالت کے اختیارات محدود نہیں کیے جا سکتے. بل کل ہی پارلیمنٹ سے منظور ہوا تھا. عدلیہ مخالف بیانات, وزیر اعظم آزاد کشمیر نااہل قرار. مظفر آباد ہائی کورٹ نے تنویر الیاس کو عہدے سے برطرف کر دیا. اسمبلی کی رکنیت سے بھی نااہل قرار. ہائی کورٹ نے فل بینچ نے فیصلہ سنایا. عدالت کا نئے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے انتخاب کے لیے چیف الیکشن کمشنر کو حکم. پی ٹی آئی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کل طلب. نئے وزیر اعظم پر مشاورت. سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی کی زمان پاک میں عمران خان سے ملاقات. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال سے سینئر جج قاضی فائز عیسیٰ کی ملاقات. ذرائع کے مطابق ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی. پارلیمنٹ میں آئین کی سالگرہ سے متعلق تقریب میں شرکت پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وضاحت جاری کر دی. کہنا تھا کیا مجھے تقریبات میں شرکت نہیں کرنی چاہیے تھی؟ آئین پاکستان کی تقریبات کسی ایک ادارے یا سیاسی جماعت کا اجتماع نہیں تھا. دفاعی پیداوار میں خود انحصاری سے برآمدات اور معیشت کو فائدہ ہوتا ہے. آرمی چیف جنرل آصف منیر کا دورہ ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا. پاکستانی ساختہ 155 mm آرٹلری گن کی تیاری سمیت جاری منصوبوں پر بریفنگ. مختلف شعبوں کا دورہ بھی کیا. کہا ایچ آئی ٹی نالج اکانومی اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں مرکزی حیثیت اختیار کر چکی. آرمی چیف کی آمد پر چیئرمین ایچ آئی ٹی نے استقبال کیا. دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ. پاک فوج کی بڑی کامیابی. بنو میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن. 3 دہشت گرد ٹھکانے لگا دیے گئے. آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد. دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور معصوم شہریوں کے قتل میں ملوث رہے ہیں. حق اور سچ کی آواز دبانے کے لیے حکومت کے پھر اوچھے ہتھ کنڈے. بول کو بولنے سے روکنے کی کوشش. حقیقی صحافت کے سفر میں بول پر مظالم ڈھانے کا سلسلہ جاری. مارکیٹنگ ہیڈ آکاش کو گھر سے اغوا کر لیا گیا. سادہ لباس افراد صبح 6 بجے گھر میں داخل ہوئے. 2 محافظوں, ایک خانسامہ 75 سالہ شوگر کے مریض چوکیدار کو بھی اٹھا لیا گیا. بول نیوز پہلے بھی ہیڈ آفس کے باہر مشکوک گاڑیوں کی سرگرمیاں رپورٹ کر چکا. گاڑیوں کے نمبرز بھی نوٹ کیے جا چکے. آکاش کو اغوا کرنے والی گاڑیاں کہاں گئیں یہ بھی پتا ہے, جو وقت آنے پر عوام کو بتایا جائے گا. اور ظلم کی داستانیں بند ہونی چاہیے. کو چیئرمین بول شعیب شیخ کا مارکیٹنگ ہیڈ آکاش کی رہائش گاہ پر گفتگو. شعیب شیخ نے ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی. کہنا تھا آکاش شام کو صبح سویرے گھر کے اندر سے اغوا کیا گیا. پہلے بھی ہمارے ملازمین کو اغوا کیا گیا. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں محمد کامران. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں آپ ہماری ویب سائٹ bolnews.com. ابھی ایک بریک, اور بریک کے بعد آپ پروگرام دیکھ سکیں گے نیشنل ڈیبیٹ. ہمارے ساتھ رہیے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے 2 چیزوں سے مٹے گا بھائی. ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا, وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے. دوسرا قوم نکل کھڑی ہے اس ظلم کے خلاف, تو ظلم ختم ہو جائے گا. یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے. اگر 420 کا مقدمہ تھا, اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے. جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا, کیس ختم کر دیتے.
तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।